أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة وأتم التسليم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. میرے پیارے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، مجھے ایک شکایت ہے اس ماہ رمضان سے جو ہم کو اس غم میں چھوڑ کے چلا گیا. وہ ماہ رمضان جو اس طرح آیا اور اس طرح چلا گیا جس کو ہم پتہ ہی نہیں چلا کہ ایک دو دن کے حساب میں. وہ ماہ رمضان جو اس طرح چلا گیا، جو ہم کو عادت کر گیا ہمارے دل کی سکون پر، ہمارے نفس کی راحت پر، ہمارے اس چیز پر جو ہمارے سکون تھا، ہمارے دلوں کی ٹھنڈک تھی. وہ ماہ رمضان جو ہمارے دلوں کو دنیا سے الگ کر کے آخرت میں لگا کے چلا گیا. کیوں ہم غم میں نہ بیٹھے؟ وہ ماہ جو ماہ میں اللہ مسلمانوں کی گردنوں کو دوزخ سے رہا کرتا ہے. وہ ماہ جو اس ماہ میں ہر جہنم کے دروازے بند ہوتے ہیں اور ہر جنت کے دروازے کھلتے ہیں. کیوں ہم غم میں نہ رہے؟ وہ ماہ چلا گیا جس میں ہر وہ شیطان بند رہتا ہے. کیوں ہم غم میں نہ رہے جو ماہ میں ایک رات اس طرح آتی ہے جو 80 پر 3 سال سے زیادہ ایک رات کا اس میں ثواب ملتا ہے. سب سے بڑا غم تو یہ ہے کہ ہم کو اس ماہ میں عبادت اس طرح آسان ہو گئی تھی کہ ہم کو کچھ بھی تھوڑی سی بوجھ نہیں لگتی تھی. عبادت اور طاعت اللہ کی اتنی قریب تھی ہمارے دل کے کہ ہم اس کے پیچھے بات پڑھتے تھے. نہ شیطان کو تھا جو ہمیں وسوسہ کرے، نہ وہ کوئی چیز تھی جو ہم کو اچھے کام کرنے سے روکتی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں آتا ہے، معنی الحدیث وسلسلۃ الشیاطین، شیطانوں کو بھیڑیا پہنا جاتا ہے. اغلال وصفدت الشیاطین بالاغلال، چینوں سے بند کیا جاتا ہے. تو وہ ختم ہو گیا وہ ماہ، اور آ گئے ہیں
ان سادے دنوں میں، لیکن کیا ہم وہی انسان ہیں جو ماہ رمضان میں تھے اور ہم اس ماہ میں وہی انسان ہیں؟ کیا ہمارا خون وہی ہے؟ کیا ہمارا جسم وہی ہے؟ کیا ہمارے آنکھیں وہی ہیں؟ کیا ہماری صورت وہی ہے؟ کیا ہمارے ہاتھ پیر وہی ہیں؟ کیا ہمارے دل کے اندر جو خون دوڑ رہا ہے وہی خون ہے؟ کیا ہمارے شکل میں، ہماری صورت میں کچھ چیز بدلا ہے؟ نہیں بدلا، ہم وہی کہ وہی ہیں۔ اگر کچھ بدلا ہے تو وہ جو ماہ رمضان میں ہم ایک دوسرے کو ساتھ دیتے تھے عبادت کرنے کے لیے، اگر کوئی دوسرا دوست یا دوسرا بھائی دیکھتے ہیں تو کچھ گناہ، چھوٹا سا بھی گناہ کرنے جا رہا ہے تو ہم اس کو روکتے تھے، نہیں روزے کی حالت میں ہے، ماہ رمضان ہے، شیطان بند ہے تو اپنے شیطانوں کو نہ کھولو۔ اگر کچھ بدلا ہے تو یہ جو کہتے ہیں یا باغی الخیر اقبل یا باغی الشر اقصر، کہ جو خیر میں جانے والا چاہتا ہے تو اس کو سامنے بلاتے ہیں اور جو شر کام کرنا چاہتا ہے اس کو ہم روکتے ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارا پیٹ خالی رہتا تھا کھانے اور پینے سے، تو ہمارا جسم ہلکا رہتا تھا عبادت کے لیے، چٹک رہتا تھا، ہماری روح پیاسی تھی اللہ کے قریب آنے کے لیے۔ اور آپ یہ جان لیجئے، جس طرح کہا جاتا ہے ما ملأ آدمی وعاء شرا من بطنه، ابن آدم سب سے بری چیز جب بھرتا ہے وہ اپنی پیٹ کو جب بھرتا ہے۔ جب انسان پھل کھا لیتا ہے تو اس سے خراب چیز اس نے نہیں بھرا اس دن، کیونکہ پیٹ بھرنے سے نیند آتی ہے، سستی آتی ہے، شیطان ادھر ادھر پھلٹتا ہے اور ہر وہ عبادت سے آپ کو دور لے کے جاتا ہے، اور دوسری طرف سے ایک شیطانی طاقت جس طرح آتی ہے کہ اسے مارو، اسے گالی دو، اس کے اوپر ظلم کرو، اس طرح کا۔ تو اس حدیث سے دوسری حدیث ہم کو یاد آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہمارے لیے ہے کہ پیٹ کو اپنے 3 قسم کرو، 1/3 کھانے کے لیے، 1/3 پینے کے لیے، اور 1/3 ہوا کے لیے، مطلب سانس لینے کے لیے۔ لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں، جب بیٹھتے ہیں جب تک 1 پلیٹ نہ ختم ہو جائے، 2 پلیٹ نہ ختم ہو جائے، 3 پلیٹ نہ ختم ہو جائے، جب تک آپ کا پیٹ باہر نکل کے جس طرح الٹے آنے لگے تب تک انسان نہیں روکتا، اور یہ غلط ہے اور سنت کے خلاف ہے۔ تو یہ ماہ رمضان جو چلا گیا ہم کو اس غم کی حالت میں چھوڑ کر، لیکن اس کو جانا ہی تھا، کیونکہ سورہ قصص آیت نمبر 88 میں اللہ فرماتا ہے کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر وہ چیز ختم ہونے والی ہے سوائے اللہ کی صورت سبحانہ و تعالی۔ تو ماہ رمضان کو جانا ہی تھا، اور رمضان اس طرح ہے جس طرح کوئی ایک میلہ لگتا ہے، ایک بازار لگتا ہے، اس میں وہ شاطر تاجر جو تجارت کرتا ہے، وہ شاطر بزنس مین جو اس میں اچھا سا کما لیا، اچھا سے ایڈورٹائزمنٹ کیا، اچھا سا کما کے اس میلے سے نکل کے گیا بہت سارے پیسے لے کے، بہت سارے نفع کے ساتھ۔ اسی طرح ماہ رمضان سمجھدار مومن مسلمان کے لیے ایک میلے کی طرح، ایک بازار کی طرح، اس میں وہ مومن، وہ مسلمان جس نے عبادتیں کی، جس نے اس نے بزنس کیا اللہ کے ساتھ، اللہ کی عبادت کے ساتھ، اور اللہ کے رسول کی طاعت کے ساتھ، وہی رمضان کا جیتنے والا بزنس مین ہے۔ ابن رجب الحنبلی ایک علامت چھوڑے ہیں، جو عبادت کرنے کے ٹائم پہ جو جیتتا ہے اور ہارتا ہے، کہتے ہیں عبادت اور طاعت قبول ہونے کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ انسان جب ایک طاعت ختم ہو جائے تو سیدھا دوسری طاعت میں لگ جاتا ہے، مطلب اللہ کی توفیق اس کے ساتھ ہے اور اللہ نے اس کی طاعت قبول کیا ہے، اس کی طاعت اللہ کو پسند آیا ہے، تو اس لیے اللہ نے اس بندے کو نہیں چھوڑا، اور جس طرح ایک طاعت سے نکلتا ہے، ایک عبادت سے نکلتا ہے، سیدھے دوسری عبادت میں لگ جاتا ہے۔ اور عبادت ناقبول ہونے کی علامت میں سے ایک علامت یہ ہے
عبادت ختم ہوتے ہی وہ انسان گناہ میں لگ جاتا ہے، نعوذ باللہ، گناہ کرنے لگتا ہے. تو اس سے بڑا ہار، اس سے بڑی ہار اور اس سے بڑی بد نصیبی نہیں ہو سکتی کہ جو سارا انسان جو پوری رمضان اللہ سے ڈر کر، اللہ کی راہ میں ہر وہ چیز میں روزے کو یاد کرتا تھا، رات میں قیام اللیل میں کھڑتا تھا، اللہ سے گڑ گڑا کے مانگتا تھا، مسجدیں بھری ہوئی تھی، ہماری یہ مسجد پورے لاسٹ صف تک، یہاں تک کہ ہم کو پردہ ہٹانا پڑا، اور ابھی آ کے دیکھو افسوس ہوتا ہے، دل میں درد ہوتا ہے، ایک دو صف دوسری صف تو لگ بھگ بھری ہوتی ہے. تو کہاں چلے گئے ماہ رمضان کے مہمان؟ کیا جس طرح رمضان آیا اور رمضان چلا گیا اسی طرح وہ لوگ بھی چلے گئے؟ کیا وہ لوگ انسان نہیں تھے؟ وہ بھی فرشتے تھے کہ آگے چلے گئے، جو رمضان میں دکھتے ہیں اور رمضان میں ختم ہو جاتے ہیں. اور جو انسان عبادت کے بعد سیدھا گناہ میں اترتا ہے، اس سے بڑا بد نصیب، اس سے بڑا خبیث کوئی نہیں ہو سکتا. اور جو انسان توبت کرنے کے بعد کوئی گناہ کرتا ہے، وہ اتنا گندا، اتنا خبیث، اتنا رذیل کام رہتا ہے کہ اگر پہلے اس نے توبت سے پہلے 70 گناہ بھی کر لیا ہو، وہ ایک گناہ جو کرتا ہے توبت کرنے کے بعد، اس سے بڑا وہ سب سے گناہ رہتا ہے. کہیں لوگ، کیونکہ ہم انسان ہیں، ہمارے اندر دل دھڑکتا ہے، ایموشنز ہیں ہمارے. جب ماہ رمضان آتا ہے اور ہر انسان کو اس کے گناہ معلوم ہے، چھوٹے ہو یا بڑے ہو، تو گڑ گڑا کے مانگتے ہیں اللہ سے، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے مغفرت فرما، اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ. اور جس طرح ماہ رمضان ختم نہ ہو جائے پھر وہی گناہ کر پڑتے ہیں. تو کہاں گئی وہ عقل؟ تو کہاں گیا وہ روح جو رمضان میں چمکتی تھی، چہرے میں نور لے کے چلتی تھی، 5 وقت کے نمازی رکھے تھے؟ تو ماہ رمضان ختم ہوتی ہے، کیا ہوتا ہے؟ اگریمنٹ ختم ہو جاتا ہے اللہ کے ساتھ. تو وہ گناہ جو آپ کرتے ہیں اللہ سے توبت مانگنے کے بعد، توبت کرنے کے بعد، 70 گناہیں جو آپ نے توبت سے پہلے کیے ہیں، اس سے بڑا گناہ ہو رہتا ہے، کیونکہ آپ اللہ کے ساتھ بے عزتی کر رہے ہیں، اللہ کی بے عزتی کر رہے ہیں. تو رمضان ختم ہوتے ہی جو آپ کا جسم آپ کو توڑتا ہے، جو شیطان آپ کو اکساتا ہے، جو باہر کے دوست آپ کو بلا کے جاتے ہیں، تو ڈٹ کے کھڑیے. آپ مسلمان ہیں، آپ مؤمن ہیں، آپ کا دل اتنا کمزور نہیں ہے کہ کوئی بھی آپ کے کان میں پھونک دیے اور آپ اس ہوا کے پیچھے چلے جائیں. سچے مومن مسلمان کی وہ ہے جو سورہ حجر آیت نمبر 99 میں اللہ فرماتا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ آپ لوگ اللہ کی عبادت کرتے رہو جب تک آپ کو یقین نہ آ جائے. اور یقین کا مطلب یہاں جو ہم کو یقین بولتے وہ اس کا مطلب نہیں ہے. یقین کا مطلب تفسیر میں آتا ہے جب تک موت نہ آ جائے. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ اللہ کی عبادت کرتے رہو جب تک یقین نہ آ جائے، جب تک آپ کی موت نہ آ جائے. کیونکہ موت تو آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. مطلب ہر وقت، ہر ٹائم، ہر وہ آپ کے سارے زندگی، ہر وہ جو سیکنڈ آپ گزار رہے ہیں، اللہ کی عبادت میں آپ گزاریے. تو ہمارے روزے قبول ہونے کی علامت کیا ہے؟ کہ ایک روزے ختم ہوتے ہی دوسرے روزے میں ہم لگ جائے. یہی مؤمن، سمجھدار مؤمن کی علامت ہے نا. تو ماہ رمضان ختم ہوتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے کیا کہہ کے گئے؟ حدیث میں آتا ہے من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، جو بھی شخص ماہ رمضان کے سارے روزے رکھتا ہے پھر اس کے بعد شوال کے ماہ میں 6 روزے رکھتا ہے، تو اس کو اس طرح کا ثواب ملتا ہے جس طرح اس نے سارے سال کی روزے رکھ لیا ہے. کتنے دن؟
صرف 6 دن، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ 6 دن لگاتار رہے، آپ لگاتار بھی رکھ سکتے ہیں، 2 دن رکھیے، 2 دن چھوڑیے، 4 دن رکھیے، 4 دن، اس طرح آپ کی، لیکن 30 دن میں صرف 6 دن اگر آپ رکھ لیں تو آپ کو سارے سال کے روزے کے رکھنے کا ثواب ملتا ہے. تو کیا آپ چھوڑنا چاہتے ہیں اتنا بڑا ثواب؟ نہیں نا. صرف یہ نہیں، ہر ماہ میں آپ کو آتے ہیں ایام التشریق، ایام البیض، 13، 14، 15، اس کو بھی روزہ رکھنا سنت ہے. ہر پیر اور ہر جمعرات روزہ رکھنا سنت ہے. تو اگر آپ وہ طاعت قبول ہونے والے شرط میں آپ پانا چاہتے ہیں تو آپ رمضان صرف روزے رواہ رمضان میں نہیں رکھتے ہیں، ہر ماہ میں آپ رکھ سکتے ہیں. اور جب جب خاص مبارک ٹائم آتا ہے، جس طرح شوال کا ٹائم آتا ہے، ذی الحج میں عرفے کا روزہ آتا ہے، محرم میں عاشورے کا روزہ آتا ہے، ہر وہ چیز آپ کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ طاعت، یہ جو چین آپ نے اللہ سے باندھی ہے اس کو ٹوٹنا نہیں چاہیے. ہمارے تراویح قبول ہونے کی علامت کیا ہے؟ تراویح اور قیام لیل ہم تو الحمدللہ کھڑ کر کے پڑھا کہ جہاں تک کہ ہمارے پیروں میں درد آ گئے. لیکن کیا ماہ رمضان ختم ہو گیا مطلب قیام لیل ختم ہو گیا؟ نہیں. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پورے سال قیام لیل پڑھتے تھے. حدیث عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فیما معنی الحدیث كانت تتفطر قدما، کہ ان کے پاؤں سوکھ جاتے تھے، تھک جاتے تھے، درد آ جاتا. صرف سفر کی حالت میں چھوڑتے تھے وہ قیام لیل. تو ابھی بھی جب رات ہوتی ہے، اپنے گھر والوں کے ساتھ جب آپ کھانا کھاتے ہیں اور اپنے کمرے میں گھستے ہیں، دروازہ بند کرتے ہیں، لائٹ آف کرتے ہیں، لیکن 2 آپشن رہتے ہیں آپ کے پاس. کیا آپ اللہ رب الجلال رب العزت سے اپنے ساتھ، اللہ کے ساتھ آپ خلوت میں رہنا چاہیں گے، مطلب اکیلے پن میں رہنا چاہیں گے، یا اس شیطان کے ساتھ آپ اپنی رات گزارنا چاہیں گے؟ 2 رکعت پڑھ لیجیے، 4 رکعت پڑھ لیجیے، 8 رکعت پڑھ لیجیے. وہ جو سلسلہ آپ شروع کیے ہیں، آپ نے پڑھا نا رمضان میں، مطلب آپ سے ہو سکتا ہے. یہ نہیں کہ پہاڑ توڑ کے لاؤ، یہ نہیں کہ آپ کسی جو چیز نہیں ہو رہی وہ پوچھ رہے ہیں، نہیں. حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو وصیت کیا تھا. کس کو؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ. 3 چیزوں پر، لست بتارکہن فی حضر ولا سفر، 3 چیز میں نہیں چھوڑتا، چاہے سفر کی حالت میں ہو یا مقیم کی حالت میں، مطلب اپنے شہر میں رہنے کی حالت میں ہو. نوم علی وتر، سونے سے پہلے وتر پڑھنا، مطلب شفا وتر. وصیام 3 ایام من کل شہر، اور ہر ماہ میں 3 روزے رکھنا، مطلب 13، 14، 15 کے. ورکعتی الضحیٰ، اور ضحیٰ کی نماز پڑھنا، 2 رکعت دھوپ نکلنے سے، دھوپ زوال ہونے سے پہلے سنت پڑھتے ہیں. وہ 2 رکعت پڑھنے سے اس کا فائدہ کیا ہے؟ کہیں لوگ نہیں جانتے تو میں بتانا چاہتا ہوں. آپ کے جسم میں جتنے بھی ہڈی ہیں، جتنے بھی جوائنٹ ہے، آپ اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں اللہ کا. اور اس میں رزق کھولنے کا سب سے بڑا طریقہ ہے صلاۃ الضحیٰ. جو انسان 2 رکعت صلاۃ الضحیٰ پڑھتا ہے، اس کی رزق میں اللہ اتنی برکت دیتا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، اور میں نے خود آزمایا ہے. تو صلاۃ الضحیٰ، یہ 3 چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو ہریرہ کو وصیت کر کے گئے ہیں. یہ 3 چیز نہ چھوڑو. سونے سے پہلے شفا وتر پڑھنا، وتر کی نماز پڑھنا، مطلب قیام لیل پڑھ کے وتر پڑھو، اور 3 روزے رکھو ہر ماہ میں، اور صلاۃ الضحیٰ نہ چھوڑو. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار غصہ ہو کے عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے بولنے لگے، یا عبداللہ لا تکن مثل فلان کان یقوم اللیل فترک اللیل، آپ اس بندے کی طرح نہ بنو جو قیام لیل پڑھتا تھا اور اس کے بعد پڑھنا چھوڑ دیا. غصہ ہو کے بول رہے تھے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. تو مطلب اس چیز کی اتنی بڑی عظمت ہے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.
الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبيه المصطفى نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رمضان کی برکت ہمارے اندر ابھی بھی چل رہی ہے، اور جتنا زیادہ آپ چھوڑو گے اتنا زیادہ آپ سے یہ برکت جاتی رہے گی. آپ کے ہاتھ میں ہے کہ وہ برکت کو آپ پوری سال لے کے چلنا چاہتے ہیں یا یہ چند دن ختم ہو سکتے ہیں. تو ہر چیز میں، ہر وقت میں، جب ہم رمضان کی ماہ میں وہ مٹھاس پاتے تھے جب اللہ کے سامنے ہم کرتے تھے، ہر وہ دعا میں جب ہم اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتے تھے، ایمان کی مٹھاس، اللہ سے پوچھنے کی مٹھاس، اللہ سے قریب ہونے کی مٹھاس، ہر وہ لذت جو ہم نے ماہ رمضان میں پائی ہے، یہ ضروری نہیں کہ صرف وہ ماہ رمضان میں ہی رہے. پوری سال آپ اس لذت کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اور اس چیز سے جو ہمارے دل میں وہ ایک نور کا طرح ہم کو پتا چل رہا تھا، وہ مٹھاس جو ہمارے دل میں محسوس ہو رہی تھی، پتا ہے آپ کو کیوں؟ کیونکہ حدیث میں آتا ہے فالقلب ان الا وان فی القلب لمضغۃ ان صلحت صلح البدن كله. جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ کے جسم میں ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے، اگر وہ صحیح ہو جائے تو آپ کا سارا بدن صحیح ہو جائے گا. کیا ہے؟ وہ ہے دل. اگر وہی دل آپ کا جس طرح ماہ رمضان کی طرح نور میں اور برکت میں اور اللہ کی راہ میں اور اللہ کی دعا میں اور اللہ کی عبادت سے چلتا رہا اور وہ مٹھاس آپ پا رہے تھے، تو اس مٹھاس کو آپ اپنے دل سے جانے نہ دیجیے. فالقلب لا يصلح ولا يفلح ولا ينعم ولا يسر ولا يتلذذ ولا يطيب ولا يسكن ولا يطمئن الا بعبادة ربه سبحانه وتعالى. آپ کی دل کو نہ خوشی، نہ سکون، نہ وہ لذت، نہ وہ ہر وہ راحت ملے گی سوائے اللہ کی عبادت میں اور اللہ کی راہ میں پوچھنے سے. کیونکہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور ہمارے دلوں میں کے اندر جو جیت حاصل ہوئی ہے اس جیت کو آپ اس کا جھنڈا لہراتے ہوئے پورے سال پھرتے رہیے. جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آخری سانسیں لے رہے تھے، ان کی روح نکل رہی تھی، تو اس ٹائم پہ بھی ان کی وصیت کیا تھی؟ اپنی امت کے لیے الصلاح الصلاح الصلاح، نماز نماز نماز. تو کیا نماز جو رمضان کے مہمان آتے ہیں اور جاتے ہیں، صرف 5 وقت کی نماز رمضان کے ماہ میں آپ کے لیے فرض؟ تو کیا نماز وہی چیز ہے جو صرف آپ کو رمضان میں یاد آتی ہے؟ نماز پڑھ لو میرے پیارے بھائیوں، نماز پڑھ لو، کیونکہ دوزخ کی آگ آپ سنبھال نہیں سکیں گے. نماز پڑھ لو کیونکہ قبر میں اترتے ہی سب سے پہلا سوال آپ کو وہی ملے گا. اذا صلحت صلح العمل كله واذا فسدت فسد العمل كله. اگر آپ کی نماز سنور جائے تو آپ کے سارے اعمال قبول ہوں گے، اور اگر آپ کی نماز صحیح نہیں ہے تو آپ کے سارے اعمال بیکار ہیں. نماز پڑھ لو کیونکہ آپ کی قیامت کے دن آپ کے میزان میں سب سے بھاری چیز وہی رہنے والی ہے. نماز پڑھ لو کیونکہ وہی جنت کو جانے کا آپ کا ایک رستہ ہے. نماز پڑھ لو کیونکہ وہی ایک چیز ہے جو آپ کے قبر میں نور دے گی، اور آپ کے قبر میں جس طرح آپ دیکھیں گے اتنی دور آپ کی قبر پھیلے گی. نماز پڑھ لو کیونکہ آپ کے جسم میں وہ طاقت نہیں ہے کہ آپ کے قبر میں وہی سانپ اور بچھو آپ کے کاٹ کے کھاتے رہے اور چھوٹے سے گڑے. نماز پڑھ لو. 5 نماز ہیں،
صرف 5 نماز. اگر 50 نماز ہوتے جس طرح ہم پر فرض ہوئی تھی پہلے تو آپ لوگ کیا کرتے؟ جو مسجد رمضان میں بھری ہوئی تھی ابھی تو ایک صف 2 صف نہیں بھرتی. کہاں چلے گئے وہ مسلمان؟ کہاں چلے گئے وہ لوگ؟ کہاں چلے گئے وہ چہرے؟ پانی کی ٹینک 2 بار بھرتا تھا میں، ابھی ایک ٹینک 2 دن آ رہی ہے. کہاں چلے گئے؟ درد ہوتا ہے دل میں کہ یہی امت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اوپر یہ اسلام کی امانت چھوڑ کے گئے ہیں، اگر نماز ہی نہیں چلی ہماری تو کون سی دوسرے اخلاق آپ لے کے چلیں گے؟ کون سی دوسری امانت آپ ادا کرنے چلیں گے؟ اگر نماز نہیں پڑھتے تو اسلام گیا، اگر نماز چھوٹ گئی تو سب کچھ چھوٹ گیا. اور اللہ بتا رہا ہے ان سارے مسلمانوں کو، اور جس طرح کل ہی پاس ہوا ہے یہ وقف بورڈ کا جو بل پاس ہوا ہے. کیوں؟ کس لیے؟ کیونکہ مسلمان خود اپنے اسلام کو بچانا نہیں چاہتے، کیونکہ مسلمان خود اپنے اسلام کو پکڑنا نہیں چاہتے، کیونکہ مسلمان خود اپنے اسلام کو دور چھوڑ کے اور قیامت میں جو ووٹ بولنا چاہیے نفسی نفسی، میرا نفس میرا نفس، ابھی دنیا میں بول کے جا رہے ہیں نفسی نفسی. ہر وہ چیز، ہر وہ امانت، ہر وہ دعوت، ہر وہ اللہ کی طاعت، ہر وہ اللہ کی عبادت کو پیچھے چھوڑ کے نفسی نفسی اس ختم ہونے والی دنیا میں، یہ سفر میں جو آپ ہے بھول گئے ہیں کہ آپ ایک سفر میں ہیں. اس دنیا میں آپ کو ہمیشہ کے لیے نہیں رہنا ہے. نماز پڑھیے، نماز پڑھیے، کیونکہ آپ کا جسم دوزخ کی آگ سنبھال نہیں سکتا. نماز پڑھیے کیونکہ اگر آپ اللہ آخرت میں سب سے بڑی نعمت جنت نہیں، سب سے بڑی نعمت وہ ہے جب ہم اللہ کا چہرہ دیکھیں گے. اور جو نماز نہیں پڑھتا اللہ اس کو پلٹ کر کے نہیں دیکھے گا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر المسلمين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم انصر إخواننا في غزة. اللهم كن لهم ولا تكن عليهم. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم إنا نجعلك في نحور اليهود والنصارى. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اغفر لموتانا. اللهم اغفر لحينا وميتنا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. استووا استقيموا واعتدلوا. صفحة درست کر لیجیے. اللہ اکبر. سبحان اللہ.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي يخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الله أكبر. أنا سبحان الله أكبر. الله أكبر. أنا ربي أنا أين هلا اغفر لي خطيئتي. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الله أكبر. أنا ربنا أغفر لي خطيئتي
الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا أنت كلنا الله أكبر. كما صدق بارك على بناتنا وقنا عذاب. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله. استغفر الله. اللهم أنت السلام. لا إله إلا